قرآن حکیم رب العالمین کا آخری پیغام تمام انسانیت کے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آسانی پیدا کرو، تنگی مت پیدا کرو۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی زبان سیکھنا ضروری۔ لسان القرآن کورس 2018 پارٹ 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی جڑ گیا، اس کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر کے کیا ہی کہنے، آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کیا ہی کہنے، آپ افضل الانبیاء ہیں، سب نبیوں میں افضل۔ آپ کے قلب مبارک پہ قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کس امت کے لیے نازل فرمایا؟ اس امت مسلمہ کے لیے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو تھوڑا سا غور فرمائیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جو بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا مقام کیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ تو انسانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بہترین قرار فرمایا جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو آگے سکھائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرہا و حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں، یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتی ہے۔ یہ ساری مخلوق یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتی ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اور خیر، سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو ہم جمع کرتے ہیں۔ قرآن سے بڑا خیر کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم دولت سے نوازا، لیکن ہماری بدقسمتی ہے ہم نے قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا۔ نہ ہم نے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس پہ عمل کیا، اور نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی، اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نئے ٹاپکس جو ہیں وہ شروع کریں گے جی۔ ریویژن سیشن میں ہم نے جو پہلے پارٹ میں پڑھا تھا اس میں سے جو چیزیں مس ہو گئی تھیں وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیں، اور ایک قسم کی ریویژن بھی ہوگی۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ نئے کانسیپٹس جو ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس دوران اگر کوئی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں تو یعنی وہ پہلے والے پارٹ کی ہی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ریوائز ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آج جو پہلا ٹاپک میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے ابواب ثلاثی مزید فی۔ ابواب ثلاثی مزید فی، اس سے پہلے آپ ایک ٹرمینالوجی کے حوالے سے کچھ ابواب پڑھ چکے ہیں پہلے پارٹ میں، وہ تھے ابواب ثلاثی مجرد۔ سب سے پہلے تو کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ ابواب ہیں کیا۔ ابواب جمع ہے باب کی، اور باب ہے کیا؟ باب اصل میں فعل ماضی اور فعل مضارع کا کمبینیشن ہے، جس کے ذریعے ہم ماضی اور مضارع کی گردانیں کرتے ہیں۔ کسی مادے کو استعمال کرتے ہوئے ماضی کی گردان کیا بنے گی، مضارع کی گردان کیا بنے گی، یہ بتاتا ہے ہمیں باب۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عربی زبان میں تقریباً تمام کے تمام افعال یعنی 99.99% افعال جو ہیں ان کا 3 حروف پر مشتمل کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے جنہیں حروف اصلیہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں 6 کمبینیشنز ہمارے سامنے آئے تھے۔ ان 6 کمبینیشنز میں فعل ماضی کی گردان کے پہلے صیغے میں صرف وہی 3 حروف اصلی موجود تھے، اس کے علاوہ اور کچھ ایڈیشن نہیں تھی، اس لیے ہم نے انہیں ثلاثی مجرد ابواب کا نام دیا تھا۔ ابواب، باب مین کمبینیشن آف فعل ماضی اینڈ فعل مضارع، ثلاثی 3 حروف اصلی حروف، اور مجرد مین فعل ماضی کی گردان کے پہلے صیغے میں صرف وہی 3 حروف، ایک حرف بھی زائد نہیں۔ آج جو ابواب ہم شروع کر رہے ہیں یہ بھی فعل ماضی اور فعل مضارع کی کمبینیشنز ہیں، یہ بھی ثلاثی ہیں، یعنی ان کے بھی حروف اصلی کی تعداد 3 ہی ہے، لیکن یہ مزید فی ہیں۔ مزید فی فرق صرف ایک لفظ کا ہے، وہاں پر مجرد تھا، یہاں پر مزید فی ہے۔ مجرد جیسے میں نے عرض کیا کہ فعل ماضی کی گردان کے پہلے صیغے میں وہی 3 اصلی حروف پائے جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی حرف زائد نہیں ملے گا۔ مثلا کون کون سے باب ہیں جی؟ وہ 6۔ نون، نصر ینصرو، نصر نون صاد را، نصر۔ باب فا، فتح یفتح، فاتح۔ باب ضرب یضرب، ضاد را با۔ باب سمع یسمع، سین میم عین۔ باب حسب یحسب، ہا سین با۔ باب کرم یکرم، کاف را میم۔ تو ماضی کی گردان کا جو پہلا صیغہ ہے اس صیغے میں صرف یہی 3 حروف مادے کے پائے جا رہے ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ لیکن جو ابواب ہم آج سے شروع کریں گے اس میں فعل ماضی کے پہلے صیغے میں حروف اصلی کے علاوہ کوئی نہ کوئی حرف آپ کو زائد ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ابواب ثلاثی مزید فی۔ ان ابواب کے سلسلے میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ ان ابواب کے نام جو ہیں وہ ایک حرف پر مشتمل نہیں ہیں، بلکہ پورے نام ہیں، الفاظ کا مجموعہ ہے، پورا ایک نام ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان ابواب کے نام ہی
ان ابواب کے مصادر ہیں. مشکل بات ہو گئی؟ آسان سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے فعل اور ایک لفظ ہوتا ہے مصدر. کیا فرق ہے دونوں میں؟ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے حوالے سے پایا جائے. مثلا نصرہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. ینصرو فعل ہے، فعل مضارع ہے. کام کا مفہوم پایا جا رہا ہے زمانے کے حوالے سے. نصرہ اس نے مدد کی، فعل ماضی. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا. مدد کرنا یہ ہے مصدر، نیم آف ایکشن، کام کا نام. اب نصرہ تو اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. مدد کرنا کی عربی کیا ہے؟ مدد کرنا کی عربی جو ہے وہ ہمیں ڈکشنری سے دیکھنی پڑے گی. تو گویا ثلاثی مجرد ابواب کا جو مصدر ہے وہ ہمیں ڈکشنری بتائے گی. اور جب آپ ڈکشنری کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی مصدر ہے نصرن، نصرن مدد کرنا. اسی طرح داخلہ یدخلو داخل ہونا، یعنی ترجمہ ہم مصدری معنی میں ہی کرتے ہیں. تو داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے یا داخل ہوگا. مصدر کیا ہے داخل ہونا؟ یعنی داخل ہونا کی عربی کیا ہے؟ وہ ہے دخول، دخول. اسی طرح قرأ یقرأ، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. پڑھنا اس کی عربی کیا ہے؟ اس کی عربی آپ کو ڈکشنری ملے گی قراءۃن. تو دیکھیں ہر فعل کا مصدر جاننے کے لیے آپ محتاج ہیں ڈکشنری کے. لیکن ابواب مزید فی ثلاثی مزید فی ابواب جو ہیں ان میں بڑی ہی پیاری بات یہ ہے کہ ان ابواب کے جو نام ہیں انہی ناموں پہ آپ کہہ لیں کہ ان ابواب کے مصادر آتے ہیں. میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. پہلا باب ہم شروع کر رہے ہیں جی، اور پہلا باب ہے ہمارا افعال. تو جو پہلی بات میں نے کی آپ کے ساتھ وہ یہ کہ ان بابوں کے پورے نام ہیں. ان بابوں کے 6 بابوں کے نام جو تھے وہ ایک ایک حرف پر مشتمل تھے. ان کے پورے نام ہیں. باب کا نام ہے افعال. افعال باب کا مصدر جو ہے وہ افعال کے وزن پر ہی ہوگا. اب کام ہم یہ کریں گے کہ اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ جو افعال کے وزن پر آتے ہیں، افعال کے پیٹرن پر آتے ہیں، افعال کی طرز پر آتے ہیں، وہ اکٹھے کر لیں گے. مثلا اس میں آپ نوٹ کریں کہ فا عین لام یہ 3 حروف ہیں اس باب کے نام میں. شروع میں ایک حمزہ ہے زیر کے ساتھ اور عین کے بعد ایک الف ہے. تو ہم نے لفظ وہی بولنا ہے کہ پہلا حمزہ اور الف جو ہیں یہ ہر لفظ میں کانسٹنٹ ہوں گے. فا عین اور لام یہ ویری کرے گا. مثلا اس کی بہترین ایگزامپل میں سٹارٹ کر رہا ہوں اسلام سے. دیکھیں حمزہ شروع میں زیر کے ساتھ اور الف آ رہا ہے عین کلمہ کے بعد. تو گویا اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں سین، لام اور میم. میں انہیں ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں. سین، لام اور میم یہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اس طرح کا لفظ ہم نے بولنے کی کوشش کرنی ہے. تو پہلا لفظ ہم نے اسلام رکھا. تو افعال باب کا پہلا لفظ ہے اسلام. اور اسلام کے معنی آپ کو آتے ہیں مطیع ہونا، فرما بردار ہونا، سبمٹ کرنا، اسلام. اسی طرح انفاق، انفاق. اب اگر میں آپ سے پوچھوں انفاق کے روٹ لیٹرز کیا ہیں، حروف اصلیہ کیا ہیں، تو آپ فوراً بتا دیں گے جی نون، فا اور قاف. انفاق. اور لے کے آئیں اکرام. اکرام، اکرام کے معنی ہے عزت دینا، عزت کرنا. اور انفاق کے معنی آپ کو پتہ ہے، انفاق کے معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا. تو اکرام میں روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ کاف، را اور میم. اخراج، اخراج اس کے معنی ہے باہر نکالنا. تو ان بابوں کی ایک
خصوصیت یہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ان بابوں کے نام جو ہیں وہ ہمیں بتا دیں گے ان کے معنی کہ یہ فعل کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑے دلچسپ باب ہیں جی. اخراج باہر نکالنا، انکار انکار کرنا، منع کرنا. اسی طرح اقرار مان لینا، اقرار کرنا. اسی طرح انعام نعمت دینا، انعام دینا. اسی طرح انصاف انصاف کرنا. اسی طرح ادغام مرج کرنا، دو چیزوں کو آپس میں مرج کر دینا، ملا دینا، ادغام. اور یہ ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے حروف کو مرج کرنے کے لیے. اسراف، اس لفظ سے آپ بخوبی واقف ہیں، بہت کرتے ہیں. اسراف. اصلاح دوسروں کی کرتے ہیں، اپنی کرنے کی کوشش بالکل نہیں کرتے. احسان بہت جتاتے ہیں. اسی پیٹرن میں بہت سارے الفاظ اور بھی آ سکتے ہیں. تو باب افعال ہمارا پہلا باب ہے جی. روٹ لیٹرز بھی الحمدللہ آپ کو پتہ چل رہے ہیں. اسلام کے روٹ لیٹرز سین لام میم، انفاق کے روٹ لیٹرز نون فا قاف، اکرام کے روٹ لیٹرز کاف را میم، اخراج کے روٹ لیٹرز خا را جیم، انکار کے نون کاف را، اقرار کے کاف را را، انعام کے نون عین میم، انصاف کے نون صاد فا، ادغام کے دال غین میم، اسراف کے سین را فا، اصلاح کے صاد لا ہا، اور احسان کے ہا سین اور نون. تو یہ سارے باب افعال کے لفظ ہیں. اب باب افعال، باب کا نام سنتے ہی، ایک بات میں آپ کو پارٹ 1 میں بتا چکا ہوں کہ باب کا نام سنتے ہی فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ فوری طور پہ آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. نون آپ نے سنا ہے نون، یعنی خا را جیم، یہ نون سے آتا ہے. تو آپ نے فوراً سوچا جی نصر ینصرو، اور آپ نے بنا دیا جی خرج یخرجو. قاف را حمزہ، یہ با فا سے آتا ہے. تو فا آپ کو پتا ہے فتح یفتح، تو آپ نے فوراً بنا دیا جی قرأ یقرأ اینڈ سو آن. اسی طرح تو افعال سنتے ہی آپ فوراً اسلام لفظ سے ماضی اور مضارع بنائیں گے. اور یہ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ کیسے بنائیں گے. باب افعال کا آپ ماضی بنانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے جی. آپ کے پاس جو فا عین لام 3 حروف ہیں نا، ان 3 حروف میں فا کلمہ سے پہلے ایک حمزہ لگائیں زبر والا. یہ زائد حرف آ گیا. پھر ماضی کا پہلا صیغہ تیار کر کے دے رہا ہوں آپ کو، اور پہلا صیغہ دے دیا تو آگے گردان آپ کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. گردان میں تو ماشاءاللہ آپ ماسٹر ہے، ماہر ہے. فا عین لام 3 حروف سے پہلے آپ نے ایک حمزہ زبر والا لگایا. فا کلمہ کو کیا ساکن، عین کلمہ کو دی زبر. اور آپ کو پتا ہے فعل ماضی کا جو آخری حرف ہوتا ہے، چاہے وہ ثلاثی مجرد کا باب ہو، جیسے کہ آپ نے دیکھا نصرا، فتح، سمیع، حسبا، ضربا اور کروما، آخری حرف ماضی کا جو ہوتا ہے اس میں زبر آتی ہے. تو یہ رول یونیورسل رول ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا اس کے آخری حرف پہ ہمیشہ زبر آئے گی جی. لہٰذا وہی زبر ہم لگائیں تو یہ بن گیا جی افعلا. افعلا. اب میں آپ سے کہوں جی اسلام کو افعلا کے پیٹرن پہ لائے تو فا عین لام آپ کو پتہ ہے 3 حروف ہیں، سین لام میم ادھر آ جائیں گے، اور یہ کیا بن جائے گا جی اسلمہ. اسلمہ. اب اسلمہ سے میں آپ کو گردان کہوں ماضی کی تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہیں گے جی اسلمہ، اسلمہ، اسلمو، اسلمت، اسلمتا، اسلمنا، اسلمتا، اسلمتما، اسلمتم، اسلمتی، اسلمتما، اسلمتنا، اسلمتو، اسلمنا. ہم اسلام لائے، اسلمنا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تو
میں اسلام لایا، اسلمت، میں نے اسلام قبول کیا، اسلمت. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اسلام سے اسلم، انفاق سے انفقا، اکرام سے اکرما، اخراج سے اخرجا، انکار سے انکرا، اقرار سے اقررا، انعام سے انعما، انصاف سے انصفا، ادغام سے ادغما، اسراف سے اسرفا، اصلاح سے اصلحا، احسان سے احسنا. اور آگے گردان آپ ماشاءاللہ بنا لیں گے. فعل مضارع جب بنے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع جب بھی بنتا ہے علامت مضارع یا سے شروع ہوتا ہے. علامت مضارع یا سے میں شروع کر رہا ہوں جی. اور علامت مضارع یا جو ہے وہ پیش والی استعمال ہوگی. ثلاثی مجرد میں آپ نے دیکھا علامت مضارع یا جو تھی وہ زبر والی استعمال ہوئی تھی 6 کے 6 بابوں میں. ہاں جب ہم نے مجہول بنایا تھا تو اس وقت علامت مضارع کو ہم نے پیش والا کر دیا تھا. تو مزید فی ابواب میں پہلا باب جو ہمارا باب افعال ہے اس کی علامت مضارع پیش کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. تو علامت مضارع پیش کے ساتھ لگ گئی جی. اور زائد حرف آنا چاہیے، شروع میں آ رہا ہے نا تو وہ علامت مضارع کے فوراً بعد آئے گا اور وہ ہو جائے گا جی اسی طرح. اس کے بعد فا کلمہ، عین اور لام. ماضی میں عین کلمہ زبر والا تھا، مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہے. یو اف ای. اور فعل مضارع کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کا لام کلمہ یعنی آخری حرف ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے. چیک کر لیں، ثلاثی مجرد میں چیک کر لیں. نصر ینصرو، رو را پیش رو. فتح یفتح ہا پیش ہو. ضرب یضربو با پیش بو. سمیع یسمعو عین پیش او. حسب یحسبو با پیش بو. کرم یکرمو میم پیش مو. تو افعلا یو افعلو. لہذا اسلم یو اسلمو، انفقا یو انفقو، اکرما یو اکرمو، اخرجا یو اخرجو. لیکن عربی زبان ہمارے لیے بولنا کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں بڑے آرام سے. اخرجا یو اخرجو، اسلما یو اسلمو. لیکن عرب پھنس گیا. عرب نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ باب استعمال ہوتا ہے. یہ بھی آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں سب سے زیادہ مزید فی ابواب میں سے استعمال ہونے والا باب افعال ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے باب افعال سے. عرب نے دیکھا کہ اگر وہ اسلمہ یو اسلمو کہتا ہے تو اس کی زبان رکتی ہے فعل مضارع میں یو اسلمو، اس لیے کہ الف سے یعنی حمزہ سے پہلے پیش آ رہی ہے اور اسے پرابلم ہوتی ہے. لہٰذا اس نے کیا کیا، یہ اصلی حمزہ تھا. اصلی حمزہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے لیکن پیچھے سے ملا کر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی حرکت ختم کر دی جاتی ہے. اصلی حمزہ جو ہوتا ہے اس کی حرکت ختم نہیں ہوتی پیچھے سے ملا کر پڑھنے سے. تو یہ حمزہ اصلی تھا لیکن اس نے اپنے فلو کو برقرار رکھنے کے لیے اس حمزہ کو بیچ میں سے نکال دیا اور باب افعال کا فعل مضارع اس نے اس پیٹرن پہ بولنا شروع کیا. یفعلو، افعلا یفعلو، افعلا یفعلو، اسلما یسلمو، انفقا ینفقو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اکرما یکرمو، اخرجا یخرجو، انکرا ینکرو، اقررا یقررو، انعما ینعمو، انصفا ینصفو، ادغما یدغمو، اسرفا یسرفو، اصلحا یصلحو، احسنا یحسنو. تو اس نے فعل مضارع باب افعال سے حمزہ کے بغیر استعمال کرنا شروع کر دیا. تو کیا یہ اصل حمزہ ضائع گیا؟ نہیں. پوائنٹ اصل یہ ہے کہ جب بھی آپ نے باب افعال سے فعل امر بنانا ہے، فعل امر آپ کو بنانا آتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ بھول گئے؟ فعل امر آپ کو بنانا آتا ہے. کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. پہلے سیغے سے میں بنا کے دے رہا ہوں. پہلا سیغہ ہے جی حاضر کے سیغوں سے بنتا ہے، فعل مضارع سے بنتا ہے. اور حاضر کے سیغوں میں پہلا سیغہ ہے تفعلو.
तुफिलु तुफिलानी तुफिलूना, तुफिलीना तुफिलानी तुफिलना। तो तुफिलु से आपने बनाना है, लेकिन जब भी आपने बाबे फाल से फेल अमर बनाना है तो हमजा रख कर बनाना है, हमजा रख कर बनाना है। कैसे? यानी असलमा यू असलिमु से फेल अमर बनाएंगे हम जी, यू असलिमु से। फेल अमर बनाने के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, फेल मुजारे के ये जो 6 सीगे आपके हाजिर के सीगे होते हैं उनको अखफ करना है। ये पहला सीगा है। पहला सीगा अखफ कैसे होता है? पहला सीगे में जो आखिर में पेश आ रही है वो साकिन हो जाती है, तो ये बन गया जी यू अस्लिम। स्टेप नंबर 2, अलामत मुजारे हटा देनी है। अलामत मुजारे या हटाई हमने, अगर पढ़ा जाए तो हमारा फेल अमर तैयार है, पढ़ा जा रहा है, फेल अमर तैयार है। अस्लमा युस्लिमु, मादी मुजारे हम इसी तरह पढ़ेंगे, अस्लमा युस्लिमु, लेकिन फेल अमर होगा अस्लिम। काला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया अस्लिम, काला, तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अनफका युनफिकु, अनफिक, अनफिक, अनफिकू जमा का सीगा, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। अनफिकू, खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वो माल कभी कम नहीं होता, उसका माल कभी कम नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के फरमा रहे हैं। हम देखते हैं कम हो रहा है, आप खर्च कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है ना, आपको ज़ाहिरी तौर पे कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन आपसे उनका फरमान 100% सही है, बिल्कुल कम नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसी बरकत उसमें डाल देता है। अल्लाह ताला आपको जो परेशानियाँ आपके नसीब में लिखी होती हैं वो दूर फरमा देता है, और आपका माल जो है वो उनमें लगने की बजाय आप इस्तेमाल करते हैं। अकरमा युकरिमु, अकरिम, 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 तू इकराम कर, अज़्ज़ुयूफ़ा, मेहमानों का, अज़्ज़ुयूफ़ा, मेहमानों का इकराम कर। अखरजा युखरिजु, अखरिज, इखराज के माना क्या है? बाहर निकालना। अखरिज, अखरिज लिसाना का, डॉक्टर कहता है मरीज से अखरिज, अखरिज लिसाना का, अपनी जुबान बाहर निकाल, जुबान दिखा तो अपनी बाहर जुबान निकाल। अनकर युनकिरु, अनकिर, इनकार कर। अनअमा युनइमु, अनइम, अनसफा युनसिफु, अनसिफ, अदगमा युदगिमु, अदगिम, असरफा युसरिफु, असरिफ, ला तुसरिफू, मत इसराफ करो। पहले नहीं भी बनाना आपको आता है। अब ये मैं रिवाइज नहीं करूंगा कि पहले अम्र कैसे बनता है, पहले नहीं कैसे बनता है, आपको सब पता है, ठीक है ना। फेल मुजारे खफीफ कैसे होता है, फेल मुजारे अखफ कैसे होता है, या फेल मुजारे खफीफ का दूसरा नाम फेल मुजारे मंसूब है, और फेल मुजारे अखफ का दूसरा नाम फेल मुजारे मजूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको पता चल गया जी। तो हम ये काम करेंगे जी, मज़ीद भी बाब पढ़ने में जो सिलसिला हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बाब का नाम हम पढ़ेंगे, उस बाब के नाम पर इस्तेमाल होने वाले उर्दू ज़ुबान में अल्फाज रखेंगे, रूट लेटर्स का तयन करेंगे, उसके बाद फ़ेल माजी बनाएंगे, फ़ेल माजी की गर्दान करेंगे, फ़ेल मुजारे बनाएंगे, फ़ेल मुजारे की गर्दान करेंगे, और फिर फ़ेल अम्र बनाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हम हर बाब के साथ करेंगे। और जो मैंने आपके सामने सूरत तिलावत की है, सूरतुल क़द्र, इसको मैं फोकस करूंगा, और इंशाल्लाह ताला इन बाबों के इख्तिताम तक मैं आपके सामने सूरतुल क़द्र पूरी ग्रामेटिकली एनालाइज करूंगा इंशाल्लाह ताला। उसमें से एक पोर्शन आज हम करेंगे क्योंकि बाब फ़ाल से उसका ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ठीक हो गया। तो ये पोर्शन आज हम ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह। सूरतुल क़द्र की पहली आयत को हम आज ग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे जी इंशाल्लाह ताला। उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, या मैं अगर आपसे कहूँ कि आप नून, ज़ा और लाम 3 रूट लेटर्स हैं जी, इनको बाब फ़ाल में इस्तेमाल करें, तो आप कैसे करेंगे जी? आप बनाएंगे जी अनज़ला
ينزل انزل ينزل. اور ساتھ ہی مصدر کی پریکٹس بھی کریں گے, مصدر بھی ہم بولیں گے, اور مصدر کو ہم نے نصب میں بولنا ہے. یہ اصول ہے, یہ طریقہ کار ہے. انزلہ ینزلو انزالن, انزلہ ینزلو انزالن. انزال کے معنی نازل کرنا. ہر باب کی ایک خصوصیت ہے جی. یہ بابوں کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں. ان بابوں کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک مفہوم ادا کر رہے ہیں کسی ثلاثی مجرد باب سے, اور اب ہم اسی کے مطابق کوئی دوسرا مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں, اسی میٹر کو, اسی میٹیریل کو یوز کرتے ہوئے, تو ہم باب چینج کر دیں گے. مثلا اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں جی, خاراجیم ہم نے ثلاثی مجرد سے استعمال کیا تھا, باب نون سے. خرج یخرجو, اس کے معنی تھا باہر نکلنا. خرج یخرجو باہر نکلنا. داخل یدخلو داخل ہونا. اب ہم مفہوم چاہ رہے ہیں باہر نکالنا. باہر نکلنا ایک انٹرانسٹیو ورب ہے, خود آپ باہر نکل رہے ہیں, اور باہر نکالنا ایک الگ مفہوم دے رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک ٹرانسٹیو ورب ہے, متعدی فعل ہے. لازم اور متعدی کو آپ الحمدللہ سمجھ چکے ہیں. تو فعل لازم کو متعدی بنانے کے لیے ہم باب فعل کا سہارا لے رہے ہیں. تو وہی مادہ, وہی روٹ لیٹرز, وہی حروف اصلیہ خاراجی میں نے باب فعل میں ڈالے, تو یہ بن گیا جی اخرج یخرجو اخراجن, باہر نکالنا. داخل یدخلو کے معنی تھے خود داخل ہونا. اب میں کسی کو داخل کرنا چاہتا ہوں تو میں وہی روٹ لیٹرز جو ہیں وہ باب فعل میں ڈالوں گا, اور بن جائے گا ادخل یدخلو ادخالن, تو اس کے معنی ہوں گے کسی کو داخل کرنا. نون زا لام ثلاثی مجرد میں باب ضرب یضرب سے ہم نے پڑھا نزل ینزلو, نزل ینزلو نازل ہونا, اترنا, نازل ہونا. اب نازل کرنا کے معنی میں لانا چاہتا ہوں تو وہی نون زا لام کو میں باب فعل میں ڈال دوں گا, وہ بن جائے گا جی انزلہ ینزلو. انزلہ سے گردان کوئی ایشو نہیں ہے. انزلہ انزلا انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. ینزلو ینزلانی ینزلونا, تنزلو تنزلانی ینزلنا, تنزلو تنزلانی تنزلونا تنزلینا تنزلانی تنزلنا انزلو ننزلو. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیں جی پہلی آیت کی طرف. ہم نے نازل کیا, ہم نے نازل کیا. انزلنا, انزلنا, ہم نے نازل کیا. انزلنا جملہ فعلیہ ہے. ہم نے نازل کیا, یہ جو جملہ اردو میں ہے, اس کو جملہ اسمیہ میں بھی ٹرانسلیٹ کروں تو جب جملہ اسمیہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اسے, تو یہ بن جائے گا جی نحنو انزلنا. انزلنا جملہ فعلیہ تھا, نحنو انزلنا جملہ اسمیہ ہو گیا. یہ مبتدا ہے, یہ خبر. جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے, جملہ بھی ہو سکتی ہے, اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. بات آپ کو یاد ہے الحمدللہ. تو نحنو انزلنا جملہ اسمیہ ہے, سٹریس ہے, بس فرق صرف یہ سٹریس ہے, ہم نے نازل کیا. اور انزلنا جملہ فعلیہ ہے, ترجمہ وہی ہے ہم نے نازل کیا, بس اس میں سٹریس اتنا نہیں ہے, جبکہ جملہ اسمیہ میں سٹریس ہے. نحنو انزلنا, ہم نے نازل کیا. ہم نے نازل کیا ہو, اس کو, اور ہو کی ضمیر آپ یعنی ہا کی ضمیر آپ قرآن کی طرف لے جائیں. نحنو انزلناہ, ہم نے نازل کیا اس کو, قرآن کو, فی جار لیلۃ القدر, لیلۃ القدر میں, قدر کی رات میں. انزلنا دیکھیں جی کیا بنا, فعل فاعل ہو مفعول. فی لیلۃ القدر متعلق, جس میں فی آپ کا جار ہے اور لیلۃ القدر جو ہے وہ مجرور ہے, اور لیلۃ القدر میں لیلہ جو ہے وہ مضاف ہے, اور القدر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے.
فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا جی خبر، اور نحنو جو ہے یہ بن گیا آپ کا مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ، تو ایک جملہ اسمیہ اینالائز ہو گیا۔ اب جملہ اسمیہ بن گیا، تو جملہ اسمیہ میں میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو زور پیدا کرنے کے لیے میرے پاس کیا ہے جی، انا ہے اور لام ہے، لیکن میں انا استعمال کروں گا، اور جب میں نے اس کے شروع میں انا لگایا تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ انا جب بھی آئے گا جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ انا پلس نحنو، انا پلس نحنو، انا پلس ہوا، انا ہو، انا ہما، انا ہم، انا ہا، انا ہما، انا ہن، انا کا، انا کما، انا کم، انا کی، انا کما، انا کننا، انی یا اننی، اننا یا انا، تو یہ بن گیا جی انا، انا پلس نحنو از اکول ٹو انا۔ تو فارمولہ یاد رکھ لیں، انا پلس انا، انا پلس انا از اکول ٹو انی، اور انا پلس نحنو از اکول ٹو انا۔ تو جہاں بھی انا پلس نحنو ہوگا تو ہم انا ہی لگا دیا کریں گے۔ تو اب دیکھیں ذرا جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو انشاءاللہ تعالی میرا سکوپ یہ ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی باب کے اختتام تک میں آپ کو سورۃ القدر انشاءاللہ تعالی پوری کی پوری جو ہے انالائز کرواؤں گا۔ لیکچر کا وقت ختم ہو گیا جی۔ پہلا باب ہم نے آج مزید فی ابواب کے سلسلے میں باب افعال پڑھا ہے۔ جس پیٹرن پہ ہم باب کو پڑھ رہے ہیں وہ سارا پیٹرن آپ کے سامنے ہے۔ باب کا نام ہم نے سامنے رکھ کر اردو زبان میں استعمال ہونے والے اس وزن پہ الفاظ جو ہیں وہ لانے ہیں، روٹ لیٹرز یعنی حروف اصلیہ کا تعین کرنا ہے، پھر فعل ماضی کا پہلا صیغہ بنانا ہے، اس کی گردان کرنی ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنانا ہے، اس کی گردان کرنی ہے، اور پھر اس سے فعل امر بنانا ہے۔ تو یہ کام ہم نے ہر باب کے سلسلے میں کرنا ہے، اور ٹارگٹ ہمارا ہے سورۃ القدر۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ آپ کو لسان القرآن کتاب جو ہے اس میں آپ کو مل جائیں گی۔ کتاب میں جائیں گے 159 پیج پر، اور وہاں پر آپ کو باب افعال جو ہے وہاں پر مل جائے گا، اور پھر ایگزامپلز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر ملیں گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان بابوں کو بھی آسان کرے جس طرح دوسرے ابواب ہم نے پڑھے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔